تلاوت کے بعد پھر عمل زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے. آپ وہ عمل کریں گے، عمل کر کے سوئیں گے تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیداری میں یا خواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ دیدار کرا دیں. اور ظاہر ہے کہ رسول اللہ کا دیدار ہر جو ہے وہ مومن کی جان تمنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پورا فرمائے. جہاں تک پہلے اجتماعی عمل کا تعلق ہے تو فضائل اعمال کی تعلیم. فضائل اعمال جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ میرے دادا پیر قطب العالم برکت الاثر حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ کی بابرکت کتاب ہے اور اس کا بڑا فیض پورے عالم میں ہے. فضائل اعمال میں سے ہم فضائل رمضان میں سے کچھ آپ سے شیئر کرتے ہیں. کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ممبر کے قریب ہو جاؤ، یعنی ممبر کے قریب بلایا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے. ہم لوگ حاضر ہو گئے. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین، یعنی ممبر کی ہوا کہ پہلی سیڑھی پہ جیسے قدم رکھا تو فرمایا آمین. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر کے پہلے درجے پر قدم مبارک رکھا تو فرمایا آمین. جب دوسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین، اور جب تیسرے پر قدم رکھا تو فرمایا آمین. جب آپ خطبے سے فارغ ہو کر نیچے اترے تو ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر چڑھتے ہوئے ایسی بات سنی ہے جو پہلے کبھی نہیں سنی تھی. اور یہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی عادت شریفہ تھی کہ خلاف معمول جیسے کوئی بات ہوتی تھی تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت فرماتے تھے. اور ظاہر ہے کہ اسے دریافت کرنے میں ہی کسب علم ہوتا تھا اور یہی اخذ علم کا شاندار طریقہ تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبرائیل علیہ السلام میرے سامنے آئے تھے. جب پہلے درجے پر میں نے قدم رکھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص جسے رمضان کا مبارک مہینہ پایا پھر اس کی مغفرت نہ ہوئی. تو میں نے کہا آمین. اور جب میں دوسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے آپ کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. میں نے کہا آمین. اور جب میں تیسرے درجے پر چڑھا تو انہوں نے کہا کہ ہلاک ہو وہ شخص کہ جس کے سامنے اس کے والدین یا ان میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے اور وہ اس کو جنت میں داخل نہ کرائے. تو میں نے کہا آمین. تو کہا کہ یہ وہ حدیث ہے کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے حضرت شیخ نے نقل کی اور اس کے بعد فائدہ بیان کر رہے ہیں کہ اس حدیث سے کیا یہ علمی اور تعلیمی باتیں ہمیں ملتی ہیں. فائدہ اس حدیث میں حضرت جبرائیل علیہ السلام نے 3 بددعائیں دی ہیں اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں پر آمین فرمائی. اول تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب فرشتے کی بددعا ہی کیا کم تھی، اور پھر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی آمین نے تو جتنی سخت بددعا بنا دی وہ ظاہر ہے. یعنی گویا کہ وہ آمین سے اور زیادہ پختگی آ گئی. اللہ ہی اپنے فضل سے ہم لوگوں کو ان تینوں چیزیں سے بچنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ان برائیوں سے محفوظ رکھیں، ورنہ ہلاکت میں کیا تردد ہے. در منصور کی بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ خود حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آمین کہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین، جس سے اور بھی زیادہ اہتمام معلوم ہوتا ہے. دیکھیے اول وہ شخص کہ جس پر رمضان المبارک گزر جائے اور اس کی بخشش نہ ہو، یعنی رمضان المبارک جیسا خیر و برکت کا زمانہ بھی غفلت اور معاصی میں گزار جائے اور رمضان المبارک میں مغفرت اور اللہ جل شانہ کی رحمت بارش کی طرح برستی ہے. پس جس شخص پر رمضان المبارک کا مہینہ بھی اس طرح گزر جائے کہ اس کی بدعمالیوں اور کوتاہیوں کی وجہ سے وہ مغفرت سے محروم رہے تو اس کی مغفرت کے لیے اور کون سا دن ہوگا اور اس کی ہلاکت میں کیا تعامل ہے. اور مغفرت کی صورت یہ ہے کہ رمضان المبارک کے جو کام ہیں یعنی روزہ تراویح ان کو نہایت اہتمام سے ادا کرنے کے بعد ہر وقت کثرت کے ساتھ اپنے گناہوں سے توبہ استغفار کرے، کیونکہ اس کیفیت کے ساتھ رمضان میں رہے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنا فضل کر دیں گے. دوسرا وہ شخص کہ جس کے لیے بددعا کی گئی وہ ہے کہ جس کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو اور وہ درود نہ بھیجے. اور بھی بہت سی روایت میں یہ مضمون وارد ہوا ہے
اسی وجہ سے بعض علماء کے نزدیک جب بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر مبارک ہو تو سننے والوں پر درود شریف کا پڑھنا واجب ہے، یعنی واجب ہے، اگر نہیں پڑھے گا جان بوجھ کے تو گناہ کبیرہ ہے۔ حدیث بالا کے علاوہ اور بھی بہت سی وعیدیں اس شخص کے بارے میں وارد ہوئی ہیں جس کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو اور وہ درود نہ بھیجے۔ بعض حدیث میں اس کو شقی اور بخیل تر لوگوں میں شمار کیا گیا ہے کہ بخیل تر ہے یہ آدمی کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بھیجتا، نیز جفاکار اور جنت کا راستہ بھولنے والا، حتیٰ کہ جہنم میں داخل ہونے والا اور بددین تک فرمایا۔ یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اس میں گرامی آپ کے سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ کہیں تو فرمایا کہ اس کے لیے وعید ہے۔ اور یہ بھی وارد ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک نہ دیکھے گا، یعنی جو آپ کا نام نامی اس میں گرامی سن کے اس پر صلاۃ و سلام نہ پڑھے تو فرمایا کہ رسول اللہ کا چہرہ مبارک دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ محققین علماء نے ایسی روایات کی تعویل فرمائی ہو، مگر اس سے کوئی انکار کر سکتا ہے کہ درود شریف نہ پڑھنے والے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہر ارشادات اس قدر سخت ہیں کہ ان کا تحمل دشوار ہے۔ کیوں نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات امت پر اس سے کہیں زیادہ ہیں کہ تحریر و تقریر ان کا احساء یعنی احاطہ کر سکے، یعنی اس قدر آپ کے احسانات ہیں، کیونکہ ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کا ہم سے تعارف کروایا، ورنہ ہم تو اللہ کو کہاں جانتے تھے۔ اللہ کی الوہیت کا تعارف ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے کروایا ہے، تو آپ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ اس مخلوق کو خالق سے ملا دیا، اس مملوک کو مالک سے ملا دیا، اس مرزوق کو رازق کا پتہ دے دیا، تو اس سے بڑا محسن کون ہے۔ اب اس محسن کا نام آئے اور آپ جو عذرا عقیدت و محبت ان پر صلاۃ و سلام ان کے دعائے خیر نہ کریں تو ظاہر ہے کہ پھر ایسا جفاکار ہے، اور جفاکار کے لیے ظاہر ہے کہ دنیا میں بھی کوئی راحت نہیں اور آخرت میں بھی ظاہر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو رمضان کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ رمضان بالکل اپنے آخری جو ایام میں ہے تو تیزی سے گزر رہا ہے، اعتکاف کے دن ہم گزار رہے ہیں، اور اگر اس میں بھی ہمیں اللہ سے توبہ معافی کر کے اور خدا کو منا کے اپنے لیے دنیا کے اندر ہی بخشش کا فیصلہ نہ کروا دیا تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پھر دوبارہ بخشش کے لیے اور ایسا لمحہ نہیں ہے کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کھلم کھلا جو بخشش کے فیصلے فرماتے ہوں۔ یہاں تو رمضان کی ساتوں میں 24 گھنٹے اللہ تبارک و تعالیٰ یہی اعلان فرماتے رہتے ہیں کہ حل من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی تم میں سے بخشش طلب کرنے والا میں اس کو بخش دوں۔ اس لیے ناظرین حاضرین بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ جو ہے ان اعمال خیر کے اندر لگے رہیں اور سچی توبہ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس رمضان کے مہینے میں منا لیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے صلاۃ و سلام بھیجیں، کیونکہ وہی ہمارے محسن اعظم ہیں کہ جن کے احسان کے نتیجے میں ہم نے اپنے رب کائنات کو پہچانا۔ آمین یا رب العالمین۔ اب عشاء کی نماز کی دعا کر لیجئے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ یا اللہ ابھی ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے، یا اللہ ہماری عشاء کی نماز کو قبول و منظور فرما۔ یا اللہ اس میں کمی کوتاہی لفظ کو معاف فرما۔ یا اللہ اصل چیز شرف قبول ہے، یا اللہ ادا تو کر لی ہم نے لیکن آپ اس کو قبول بھی کر لیجئے۔ یا اللہ تیرے قبول کرنے پر ہی یا اللہ ہمارے لیے نجات کا باعث ہوگا۔ یا اللہ ہمارے لیے ہماری نمازوں کو نجات کا ذریعہ بنا، نمازوں میں عبادت کا سچا ذوق ہمیں عطا فرما۔ اور یا اللہ رمضان کی ساتیں اپنے اختتام پذیر ہو رہی ہیں، یا اللہ ہمیں بڑھ چڑھ کے یا اللہ تیری رحمت لوٹنے کی توفیق عطا فرما، کمی کوتاہی لفظ کو معاف فرما۔ یا اللہ ہم تمام حاضرین و ناظرین یا دنیا بھر سے معتکفین اور مریدین جو ہمارے ساتھ اس اعتکاف کے اندر جو ہے وہ آن لائن شریک ہیں اور تربیتی اعتکاف کے اندر یہ شرکت کیے ہوئے ہیں، یا اللہ ان کی شرکت کو قبول و منظور فرما، ان کو بہترین بدلہ عطا فرما اور ان کے دلوں کو یا اللہ اپنی محبت کے لیے قبول و منظور فرما، ان کے دلوں میں یا اللہ اپنی محبت کا چراغ روشن فرما اور ان کی جائز دلی مرادیں پوری فرما، ظاہری باطنی دولتوں سے مالا مال فرما، یا اللہ رزق کے حلال کی وسعتیں ان کو عطا فرما اور باطنی یا اللہ تو اپنی سچی محبت اور دل کی آنکھ کو روشن فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔
تو یہ ناظرین حاضرین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے قبل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کا جو ایک عمل ہے وہ عمل آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد میں اشعار نعتیہ آپ سے پیش کروں گا، پھر آخر میں دعا کر کے انشاءاللہ یہ عشاء کے معاملات جو ہے وہ اختتام کو پہنچیں گے. تو عمل زیارت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، تو طریقہ میں نے لکھا ہے کہ سالک و مرید کو چاہیے کہ سونے سے قبل بادب مدینہ منورہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ جائے اور دعا کرے کہ حق تعالی شانو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا دیدار بیداری یا خواب میں کرا دے. تو گویا کہ مدینہ کی طرف رخ کر کے بیٹھ گیا اور وہ دعا کرنے لگا. یا امریکہ کے لوگ بیٹھے ہیں تو وہ قبلے کی نارتھ ایسٹ ہے، قبلے کی طرف منہ کر لیں، وہی مدینہ کا رخ ہے. اسی طریقے سے پاکستان کے لوگ ہیں وہ جو وہ قبلے کی طرف منہ کر لیں گے تو وہی رخ جو ہے وہ مدینہ کا رخ بن جائے گا. تو وہاں بیٹھ کے آپ پہلے دعا کر لی، پھر اپنی دانی جانب 11 دفعہ جو وہ ضرب لگانی ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر بائیں طرف 11 بار ضرب لگانی الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، اور پھر 11 مرتبہ ضرب لگانی دل پر الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ. گویا کہ یوں کرنا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علی نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علی حبیب اللہ. اس طریقے سے آپ نے ضرب لگانی، اس کو سہ ضربی کہتے ہیں. 3 طرف ضربے لگے گی، دائیں طرف، بائیں طرف اور دل پر. یہ ضربے 11 مرتبہ آپ نے لگانی. اس کے بعد 21 مرتبہ آپ نے یہ درود شریف پڑھنا ہے اللہم صلی علی محمد کما امرتنا نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضاہ. یہ 11 مرتبہ آپ نے اس کو دہرانا ہے. اللہم صلی علی محمد کما امرتنا نصلی علیہ، اللہم صلی علی محمد کما ہوا اہلو، اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضاہ. تو گویا کہ آپ نے یہ 11 مرتبہ جو ہے اس درود کو دہرانا ہے. اس کے بعد 21 مرتبہ سورۃ النصر پڑھنی ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم ہر مرتبہ پڑھنی ہے. اس کے بعد سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ والفتح، یہ جو سورت ہے آخری پارے میں موجود ہے، یہ سورت آپ نے 21 مرتبہ پڑھنی ہے. پڑھنے کے بعد دانی کروٹ پہ لیٹ جانا ہے، وہی سیدھا ہاتھ سیدھے رخسار کے نیچے رکھ کے دانی کروٹ، لیکن ہتھیلی کے اوپر آپ نے کیا دم کرنا ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. یہ ایک بار پڑھ کے دم کرنا سیدھے، اور پھر رخسار پہ رکھ لینا، پڑھ کر دم کریں اور سر کے نیچے رکھیں اور سو جائیں. انشاءاللہ بہت چند دفعہ آپ یہ کریں گے، 1-2 رات میں انشاءاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو جائے گا. بہت مبارک عمل ہے. تو یہ عمل جو آپ نوٹ کر لیں. اس کے بعد اب ہم آپ سے اشعار شیئر کرتے ہیں، اشعار نعتیہ. اور یہ اشعار نعتیہ میں نے جیسے عرض کیا خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحم اللہ تعالیٰ جو حضرت حکیم الامت مجدد ملت مولانا شملی تھانوی رحم اللہ تعالیٰ کے جلیل القدر خلفاء میں سے ہیں، ان کے یہ اشعار نعتیہ ہیں. اور فرماتے ہیں اتنا ہوا قریب کہ وہ دور ہو گیا، اتنا ہوا قریب کہ وہ دور ہو گیا، اتنا ہوا آیا کہ وہ مستور ہو گیا. پردہ کیا ہے دور تو کیا دور ہو گیا، پردہ کیا ہے دور تو کیا دور ہو گیا، وہ آپ اپنے نور میں مستور ہو گیا. سارا بدر حضور کا جب نور ہو گیا، پھر دور کیا ہے سایہ اگر دور ہو گیا. سارا بدر حضور کا جب نور ہو گیا، پھر دور کیا ہے سایہ اگر دور ہو گیا. وہ نور حق جو قبر میں مستور ہو گیا، ہر ذرہ زمین لحد طور ہو گیا. حضرت کا جس مقام پہ مذکور ہو گیا، ہر سو ملائکہ سے وہ محصور ہو گیا. حضرت کا جس مقام پہ مذکور ہو گیا، ہر سو ملائکہ سے وہ محصور ہو گیا. دشمن بھی مان لینے پر مجبور ہو گیا، بے اختیار ختم سر مغرور ہو گیا. آیا جو سامنے وہی معصور ہو گیا، زنار کفر توڑ کے زندور ہو گیا. آیا جو سامنے وہی معصور ہو گیا، زنار کفر توڑ کے زنور ہو گیا. سوئے مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا، سامان راحت دل رنجور ہو گیا. جس کا خدا کو بخشنا منظور ہو گیا، اس کو مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا.
یعنی جس کو بخشنا منظور ہے اسی کا مدینہ جانا جو ہے وہ مقدور ہو گیا، جس کا خدا کو بخشنا منظور ہو گیا اس کو مدینہ جانے کا مقدور ہو گیا، جس دم تصور رخ پر نور ہو گیا سینہ تمام نور سے معمور ہو گیا، خطہ عرب کا نور سے معمور ہو گیا سارا اندھیرا کفر کا کافور ہو گیا، خطہ عرب کا نور سے معمور ہو گیا سارا اندھیرا کفر کا کافور ہو گیا، مشق تصور رخ پر نور جب بڑی، مشق تصور رخ پر نور جب بڑی میں سر سے لے کے تاب قدم نور ہو گیا، مشق تصور رخ پر نور جب بڑی میں سر سے لے کے تاب قدم نور ہو گیا، کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، رشک جنید و شبلی و منصور ہو گیا، جس پہ ایک نظر پڑی وہ جو جنید و شبلی منصور کا جو ہے کے لیے قابل رشک بن گیا، کیا فیض تھا کہ پڑ گئی جس پر بھی ایک نظر، رشک جنید و شبلی و منصور ہو گیا، ماہ عرب کے مہر جہاں تاب تھے حضور عالم تمام نور سے معمور ہو گیا، ہر قول و فعل حضرت محبوب کبریا تا حشر خلق کے لیے دستور ہو گیا، یا جان لینے آیا تھا قاتل حضور کی، یا جان لینے آیا تھا قاتل حضور کی، یا اپنی جان دینا بھی منظور ہو گیا۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے کہ جو ایک شخص قتل کرنے کے لیے آپ کو آیا